أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان خلق الانسان اللہ نے پیدا کیا انسان کو من صلصال من صلصال بجتی ہوئی مٹی سے کل فخار جو ٹھیکرے کی طرح سے تھی وخلق الجان من مارج من نار اور پیدا کیا جان کو یعنی جنات کو من مارج من نار لپٹے مارتی ہوئی خالص آگ سے من مارج لپٹی مارتی ہوئی من نار خالص آگ سے فبأي آلاء ربكما تكذبان سوائے ان جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے رب المشرقین ورب المغربین وہ دونوں مغربوں اور دونوں مشرقوں کا رب ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان سوائے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے مرج البحرین یلتقیان اس نے دونوں سمندروں کو ملا دیا مرج البحرین اس نے ملا دیا دونوں سمندروں کو مرج البحرین یلتقیان اس نے دونوں سمندروں کو ملا دیا بینہما برزخ لا یبغیان بینہما ان کے درمیان برزخ آڑ ہے لا یبغیان جو دونوں بغاوت نہیں کرتے فبأي آلاء ربكما تكذبان سوائے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان یخرج منہما ان دونوں میں سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں یخرج منہما ان دونوں میں سے نکلتے ہیں لؤلؤ اور مرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان سوائے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ وَلَهُ الْجَوَارِ اور اسی کے لیے ہے کشتیاں المنشآت جو بلند کی ہوئی ہیں فی البحر سمندر میں کالأعلام پہاڑوں کی طرح فبأي آلاء ربكما تكذبان سوائے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے کل من علیہا فان جو کچھ بھی زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے کل من علیہا جو کچھ ہے اس پر یعنی زمین پر فان و فنا ہونے والا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَيَبْقَى
وجہ ربک، اور آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وجہ سے مراد ہے ذات. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی. ذو الجلال والاکرام، جو جلال اور اکرام والا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سوائے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. گزشتہ دنوں ہم نے 13 آیات تک پڑھی تھی. 14 نمبر آیات سے آج اس عظیم سورت کی آیات کو پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا اور جنات کو کس چیز سے پیدا کیا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خلق الانسان من صلصال من صلصال کالفخار، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بجتی ہوئی مٹی سے جو ٹھیکرے کی طرح تھی اس سے پیدا فرمایا. یعنی سید البشر، ابو البشر، سیدنا آدم علیہ السلام، جو سب سے پہلے انسان ہیں اور سب انسانوں کے باپ ہیں، ان کا پتلا اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا. پہلے یہ صرف مٹی تھی، اس میں پانی ملا دیا گیا تو تین یعنی کیچڑ بن گئی. پھر اس سے پتلا بنا دیا گیا اور وہ سوکھ گیا تو سلسال ہو گیا. جسے جیسا فخار ہوتا ہے، فخار اس چیز کو کہتے ہیں جو کیچڑ والی مٹی سے بنائی گئی ہو. جب وہ سوکھ جائے تو اس میں انگلی مارنے سے آواز نکلتی ہے، اسی آواز دینے والی مٹی کو سلسال کالفخار فرمایا. اپنے یہاں گھڑا بنتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے مٹیوں کا. وہ اس کو پہلے مٹی کو پانی سے گوندتے ہیں آٹے کی طرح، پھر وہ کیچڑ نما بن جاتا ہے، پھر اس سے تیار کرتے ہیں، پھر اسے مارتے ہیں تو اس سے آواز آتی ہے. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر مختلف مراحل گزرے ہیں، جس کی تفصیل دوسری صورتوں میں آ چکی ہے. سورۃ الحجر میں اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد جنات کو کس چیز سے پیدا کیا، اس کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنات کو لپٹیں مارتی ہوئی خالص آگ سے بنایا. جس طرح سے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے ابو البشر، اسی طرح سے جناتوں کا بھی جو پہلا باپ تھا جس کو ابو الجن یعنی جنات کا باپ کہا جاتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابلیس شیطان جو ہے یہ تمام جناتوں کا باپ ہے. واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ انسان مٹی سے اور جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہر فریق اپنے اپنے اصل مادہ کی طرف منسوب ہے. یعنی انسان کو کہتے ہیں کہ مٹی سے پیدا کیا گیا، اور جنات کو کہتے ہیں کہ آگ سے پیدا کیا گیا. لیکن بظاہر دیکھا جائے تو انسان کی پیدائش ماں باپ کے ملنے سے ایک ناپاک قطرے سے وجود میں آتا ہے انسان.
تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن ان کی نسل جو نطفے سے بنتی ہے اس پر بھی کیا اطلاق ہوتا ہے کہ مٹی سے بنا. لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہر انسان مٹی سے ہی بنتا ہے، کیونکہ انسان اسی مٹی سے غذا کھاتا ہے. مٹی سے پیدا جو ہوتی ہے وہ غذا کھاتا ہے، اسی غذا سے خون بنتا ہے، اسی خون سے پھر منی کا قطرہ بنتا ہے، پھر اسی منی کے قطرے سے انسان کا وجود دنیا میں آتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو پیدا فرمایا اور اس کا وجود بخشا. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اور صرف پیدا ہی نہیں فرمایا، اللہ نے پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ ان پر نعمتوں کا اتنا انعام فرمایا، اتنی نعمتوں کی بارش برسائی، آکسیجن سے لے کر ہوا پانی سے لے کر کھانے پینے کے سامان سے لے کر اس کے رہنے سہنے کے انتظامات سے لے کر پوری زندگی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بشر ہو رہی ہے. چنانچہ اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ جنات اور انسان اپنے خالق جل مجدہ کے شکر گزار ہوں اور نعمتوں کی قدردانی کریں. اسی لیے آخر میں اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے انسان و جنات تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہم نے تمہیں کس طرح سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد تمہیں وجود بخشا، پھر دنیا میں آئے، اور اس کے بعد بھی ہماری انعامات تم پر برستی رہی. تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس کے بعد اللہ تعالی مشرقین اور مغربین کا رب، میٹھے اور نمکین دریا، یہ سب کا ذکر فرماتے ہوئے موتی اور ہیرے کا ذکر فرماتے ہوئے کشتیوں کا بھی ذکر فرمایا. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے. رب المشرقین و رب المغربین، اللہ تعالیٰ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے. اسی نے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کو پیدا فرمایا اور چاند اور سورج کو مقرر فرمایا جو اپنی مقررہ رفتار پر چلتے ہیں. مشرقین سے طلوع ہوتے ہیں اور مغربین میں چھپ جاتے ہیں. ان کے طلوع اور غروب سے رات اور دن کا وجود ہوتا ہے، اور دن کا کام رات میں رات کا کام انجام دیا جاتا ہے. رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں انسانوں اور جناتوں کے بہت سے نفع ہیں. اس لیے پھر آخر میں فرمایا کہ اے انسان و جنات تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سوال یہاں ایک ہو سکتا ہے، کرنا بھی چاہیے آپ لوگوں کو، کہ مشرقین اور مغربین، دو مشرق اور دو مغرب، دو ویسٹ اور دو ایسٹ ویسٹ ہوتا ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آواز مل رہی میری برابر آپ لوگوں؟ جی جی تو دو مشرق اور دو مغرب، دو ایسٹ ویسٹ سے کیا مطلب ہے؟ اس بارے میں بیان القرآن کے حوالے، انوار البیان کے حوالے سے صاحب روح المعانی نے، علامہ آلوسی نے علماء تفسیر کے چند اقوال لکھے ہیں. سب سے پہلا لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے کہ مشرقین سے گرمی اور سردی کے دونوں مشرق اور مغربین سے سردی اور گرمی کے دونوں مغرب مراد ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک قول یہ نقل کیا ہے مشرقین سے مشرق الفجر اور مشرق الشفق مراد ہیں، اور مغربین سے مغرب الشمس اور مغرب الشفق مراد ہیں. اس کو اور آسان سمجھ لیجئے کہ مشرقین سے گرمی اور سردی کے دونوں مشرق یعنی ایسٹ، اور مغربین سے ویسٹ کے دونوں سردی اور گرمی دونوں مراد ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول نقل کیا ہے کہ مشرقین سے مشرق الفجر اور مشرق الشفق مراد ہے. طلوع فجر جہاں سے ہوتا ہے اور شفق جو روشنی جہاں سے ہوتی ہے مراد ہے.
اور ایسے ہی مغربین سے بھی مغرب الشمس اور مغرب الشفق مراد ہے۔ اس کے بعد سمندروں کا ذکر فرمایا، اور اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، کہ دونوں سمندروں کو اللہ تعالی نے جاری فرمایا جو آپس میں ملتے ہیں، یعنی نظروں کے سامنے ملے ہوئے ہیں، اور حقیقت میں ان کے درمیان ایک قدرتی حجاب ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، اس سے کہنا چاہتے ہیں کہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں لیکن آنکھیں کہتی ہیں کہ مل رہے ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں الگ الگ ہیں، جس کی وجہ سے یہ دونوں اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری کی جگہ نہیں لیتے۔ ان دونوں سمندروں میں ایک میٹھا ہے اور ایک نمکین ہے۔ دونوں سمندروں سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، ان فوائد کا اور ان انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ جنات اور انسان کیا کریں، اللہ کے شکر بجا لائیں۔ اب تو انٹرنیٹ وغیرہ پہ اس کی تصویریں بہت وائرل ہیں، اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اب تو سب لوگ دیکھ لیے کہ بھائی یہاں دو سمندریں ہیں اور دونوں ساتھ ساتھ میں چل رہے ہیں، لیکن ایک کا پانی الگ ہے ایک کا پانی الگ ہے، دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ یہ صرف ہمارا رب کی قدرت کا کمال ہے، ورنہ یہ انسانوں اور کسی بھی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں سمندروں سے یخرج منہما، ان دونوں سمندروں سے نکلتا اللؤلؤ والمرجان۔ ان دونوں کے ظاہر سی بات ہے کہ ہیرے اور موتی کتنے قیمتی ہوتے ہیں، ان کے منافع ظاہر ہیں، ان سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان فائدہ اٹھانے والوں پر شکر لازم ہے۔ لولو اور مرجان میں کیا فرق ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لولو سے چھوٹے موتی اور مرجان سے بڑے موتی مراد ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مرجان سے سرخ رنگ کے مونگے مراد ہیں، اور لولو چھوٹے اور بڑے دونوں قسم کے موتیوں کو شامل ہے۔ دو سمندر جو آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتے، ان میں ایک میٹھا اور دوسرا نمکین ہے، اس بارے میں سورہ فرقان کے 3 رکوع میں بہت تفصیل لکھا ہے، وہاں بھی آدمی مطالعہ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ لولو اور مرجان، یہ موتی وغیرہ جو ہیں، یہ نمکین پانی والے سمندر سے نکلتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے منہما کیوں کہا، یخرج منہما کیوں کہا؟ اس کے بہت سارے جواب دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ منہما کا مطلب یہ ہے کہ من مجموعہما، اور دونوں کے مجموعہ میں بحر ملیح بھی ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ دونوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جو نمکین پانی ہے اس میں سے نکلتا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ موتی نکالنے والے عام طور پر نمکین پانی، نمکین سمندر سے ہی نکالتے ہیں اور میٹھے کی طرف توجہ نہیں دیتے، شاید اس وجہ سے کہ اس میں زیادہ مال نہیں ملتا۔ ایسا انکار نہیں کر سکتے کہ میٹھے سمندر میں لولو اور مرجان نہیں ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے تحقیق کے اعتبار سے سمجھتا ہو کہ صرف نمکین ہی پانی میں ہوتا ہے، حالانکہ دونوں میں ہونا ممکن ہے، لیکن لوگ ادھر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اور انسان سمندروں کے گہرائی تک نہ پہنچ سکا ہے، نہ پہنچ پائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ سوال کو صرف سمندر ہی میں سمندر سے نکلتا ہے، میٹھا میں نہیں ہوتا ہے، انسان کے بھی کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کا ذکر فرمایا، کہا کہ اونچی پہاڑوں کی طرح سمندروں میں بلند ہے،
یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہی قدرت نظروں کا جو اچھال ہوتا ہے، جس کو جوار بھاٹا بولتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ان کی بڑے وزن سامان تجارت کو اور انسانوں کو اور ان کے کھانے پینے کے سامان کو اور دوسری ضروریات کو ایک بر اعظم سے دوسری بر اعظم تک پہنچاتی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ والفلک التی শোনা যাচ্ছে না কিছু। ہلو میڈم، سن پا رہے ہیں ابھی؟ جی جی تو کہاں سے نہیں سن پائے، کہاں سے نہیں سنے؟ সুরা ফালাকে বললেন যে উল্লেখ আছে। ہاں، سورہ بقرہ تھے، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، کہ ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو انسان کو نفع دیتی ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کشتیاں بنانے کا طریقہ بھی انسانوں کو سکھایا، جو انسانوں کو نفع دینے والے سامان کو لے کر چلتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر یہ کشتیاں نہ ہوتی اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک یہ سامان نہ پہنچتے تو بہت سے مشکلات و مسائل کا سامنا کرنا ہوتا۔ اتنے وزنی سامان لے کر اور کسی ذریعے سے پہنچنا ممکن نہ تھا، جو انسانوں کے لیے بڑے مشکلات کا سامنا کرتا۔ بہرحال اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن انسان ہے کہ جو جھٹلاتا ہے اپنے رب کے ناشکری کرتا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں کل من علیہا فان، کہ جو کچھ بھی اس روئے زمین پر ہے، خواہ وہ انسان ہو، جنات ہو، حیوانات ہو، یا نفع نقصان کی چیز ہو، سمندر ہو، خشکی ہو، درخت پودے ہوں، جو کچھ بھی ہے سب کچھ ختم ہو جانے والی ہے۔ صرف کون باقی رہے گا؟ اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی، باقی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ الجلال عظمت اللہ و کبریاؤہ، یعنی جلال سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی مراد ہے۔ اور الاکرام سے اکرام کے بارے میں لکھا ای ہوا اہل لا یکرم عما لا یلیق بہ من الشرک، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا مستحق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے اور اس کی ذات گرامی کے لائق جو چیزیں نہیں ہیں جیسے شرک ہے، اس سے اس کی برات، اس کی تنزیہ کی جائے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ آگے اس بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی انسانوں کو دیا، جس شکل میں ان کی پیدائش سے لے کر باقی جتنا انعامات ہے، جیسا کہ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، ایک جگہ فرمایا کہ أَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ۔
ان تمام سے پتہ چلتا ہے کہ رب کا اکرام اور رب کا کرم ہی ہے کہ ہم دنیا میں ہیں، اور اسی کے کرم سے سب کچھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو مکرم بنایا ہے، اسی نے ان کو عزت سے نوازا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان بنی آدم کو عزت بخشی اور پھر ان کو سمندروں میں ان کو سوار کیا، ان کو چلایا خشکی اور تری میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو بھی نعمت ملے وہ انعام تو ہے ہی، اکرام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انعامات تو دیے ہی دیے، انسان کو مکرم بھی اللہ نے بنایا، اللہ ہی نہیں بنایا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کفر، شرک، فسق، فجور، گناہ اختیار کر کے اس نعمت کو اپنے لیے ذلت کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، آخرت میں بھی جو نعمتیں ملیں گی وہ الگ ہے۔ ورنہ اگر انسان ایمان لاتا تو دنیا میں اللہ نے اس کو مکرم بنایا، آخرت میں بھی اس کو کیا ملتا ہے؟ اکرام اللہ کرتا اس کو۔ لیکن یہ وہ چیزیں اہل ایمان کو ملیں گی، وہاں اہل ایمان ہی کیا ہوں گے؟ معزز و مکرم ہوں گے۔ اور کفار کو تو موت کے وقت سے ذلت گھیر لیتی ہے، اور ہمیشہ وہ ذلیل و خوار ہی رہیں گے۔ موت کے بعد اس کے لیے نہ انعام ہے نہ اکرام ہے، وہاں کا انعام اور اکرام صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم فرمائے اور ایمان ہی پر سب کا خاتمہ فرمائے۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔